السلام علیکم دوستو، میں ہوں عائشہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والے ساتھیوں کو ہم اپنے یوٹیوب چینل آئی سٹوریز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، شادی ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے اور اسے نبھانے کے لیے کن باتوں کو زیر غور رکھنا چاہیے اور کن پر عمل نہیں کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت ارشادات بیان کیے ہیں۔ اگر ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو بسر کریں تو ہماری زندگی بہت پرسکون گزرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ خوبصورت ارشادات آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، دوسروں سے شیئر کریں اور نئے آنے والے ساتھیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے نکاح کے لیے 4 باتیں دیکھی جاتی ہیں: مال، حسب و نسب، خوبصورتی اور دین۔ پس تیرے ہاتھ میں غبار آلود ہیں، دین والا کامیاب ہو گیا۔ اس حدیث میں نیک عورت سے شادی کی ترغیب کی گئی ہے کہ جب نکاح کا ارادہ کرو تو مذکورہ بالا تمام باتوں سے قبل اس کی دینداری دیکھ لو۔ اگر صالح عورت کا انتخاب کرو گے تو کامیاب رہو گے۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ جس نے دین کا انتخاب کیا اسے مال و جمال اور حسب و نسب بھی مل جاتا ہے، یعنی صالح عورت سے اللہ رب العزت یہ تمام برکات عطا فرما دیتے ہیں۔ آج کے مادہ پرست دور میں لوگوں نے ترتیب ہی الٹ دی ہے۔ مال و جمال کو لوگوں نے اولیت دے رکھی ہے، خواہ بری اور غیر دیندار سیرت بعد میں کتنی ہی نحوستوں اور پریشانیوں کا باعث کیوں نہ ہو، لیکن بعد کا پچھتاوا کسی کام کا گھروں میں امن و سکون مال اور جمال سے نہیں بلکہ نیک سیرت اور نیک تابع عورت سے آتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینداری کو اولیت دی۔ اچھا خاندان، اچھی شکل و صورت، اچھی معاشیت دیکھنا شرعاً منع نہیں ہے۔ اگر یہ سب یا ان میں سے بعض میسر آ جائیں تو بہت اچھا ہے، لیکن شریعت جس چیز کو ان سب پر مقدم رکھنے کا حکم دیتی ہے وہ ہے دینداری۔ اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے عورت کے مزاج میں دوسروں کو ڈھالنے کی بجائے خود ڈھلنے کی صفت غالب رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں لینے کی اجازت ہے، دینے کی نہیں۔ رشتہ طے کرتے وقت یہ بات بہت ہی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نیک مرد و عورت کا یہی دنیاوی نکاح قیامت کے روز جنت میں دائمی نکاح میں تبدیل ہو جائے گا اور یہی تعلق ہمیں آخرت میں بھی نبھانا پڑے گا۔ لیکن اگر فریقین میں سے ایک نیک اور دوسرا اس کے برعکس ہو اور اس دنیا میں تعلق نبھانے کے باوجود آخرت میں یہ تعلق ٹوٹ جائے گا اور جنت میں جانے والے مرد یا عورت کا کسی دوسری نیک عورت یا نیک مرد سے نکاح کر دیا جائے گا۔ لہٰذا نکاح کے وقت اللہ عز و جل کا یہ ارشاد مبارک ضرور یاد رکھنا چاہیے، نیک اور خوش طبع عورتیں کسی کسی کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو شادی کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو ضرور ذہن میں رکھیے اور ایک اچھی زندگی گزاریے۔ ہماری دعا ہے کہ سب لوگوں کے ازواجی رشتے بہت ہی اچھی طرح اور خوبصورت طریقے سے نبھائے جا سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور کامنٹ ضرور کر دیں کہ آپ کو میری یہ کاوش کیسی لگی۔ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔